بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا مفصل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آج کا یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ محترم ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا ہے۔ ایک روایات کے اندر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے حضرت علی المرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ایک ذرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم پر یہ ذرہ خرید لی اور پھر ہدیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرہ کی قیمت فروخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی سی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام دربار رسالت یعنی مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اسی حکم کی تکمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا۔ خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مثقال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا ہے، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بسروی چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدین الفاظ دعا کی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سعادت کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لوٹا دی گئیں۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم فرمائی گئیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چوہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چوہارے یا بادام یا شکر کا لٹانا مستحب قرار دیا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے منتظر رہنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر جا کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولنے آئیں تو ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ آپ نے تو ان کو اپنی صاحبزادی کا نکاح کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات جائز ہے، کیا اس جگہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں؟ اور کیا آپ بنت رسول کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جی ہاں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور میں اور وہ بنت رسول کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائے خیر دی، پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پی کے یا اس میں اپنے دست مبارک ڈال کر اور اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بلایا اور ان کے دونوں شانوں، بازوؤں اور سینے پر وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی سامنے آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا قصہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ سن کر آپ کے ایمان کو ضرور جلا ملی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔